اچھا جی، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اچھا وہ خود بھی دل برداشتہ ہو گئے، کیونکہ وہاں جب ان کو حکم بنایا گیا مولا علی کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں علی کو معزول کرتا ہوں۔ اب عمر بن عاص نے یہ اعلان کرنا تھا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو معزول کرتا ہوں، اور اب امت جو ہے وہ مل کر متفقہ طور پر کوئی نیا خلیفہ چن لے۔ تو اب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تو اعلان کر دیا، تو لیکن جو حضرت عمر بن عاص تھے انہوں نے کہا جی کہ ابو موسیٰ اشعری نے علی کو معزول کر دیا ہے، ٹھیک ہے میں بھی ان کو معزول کرتا ہوں، لیکن میں امیر معاویہ کو بدستور خلافت پر قائم رکھتا ہوں، تو آپ سب لوگ بھی امیر معاویہ کو ہی خلیفہ مانیں۔ اور پھر وہاں کیا تھا، پھر لڑائی جھگڑا ہی تھا۔ تو پھر ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ کہ میں اس چال میں آ گیا، اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ پھر وہ کنارہ کشی اختیار کر لی، ایک سائڈ پہ نکل گئے، اور اپنے جو ان کے مریدین سمجھ لیں، چاہنے والے ماننے والے، ان کو بھی یہی کہتے تھے کہ بس اس لڑائی جھگڑے سے بس دور ہی رہو تو اچھا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنے میں نہ ہم علی کا ساتھ دیں نہ ہم معاویہ کا ساتھ دیں، ہم ایک سائڈ پہ نکل جائیں۔ تو یہ چوتھے لوگ جو تھے وہ ایک سائڈ پر نکل گئے۔ اچھا اس کے بعد جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی شہادت کے بعد 6 ماہ کا جو عرصہ ہے وہ مولا حسن جو ہیں وہ خلافت کو سنبھالتے ہیں، اور ادھر اس باقی اکثر علاقے جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ نے فتح کر لیے ہیں، اور بے شمار جو فوج ہے وہ بھی ان کی زیادہ مضبوط ہے، اور حضرت حسن کی فوج بھی کمزور ہے اور علاقے بھی کم ہیں ان کے پاس۔ تو حضرت حسن جب بیعت لے رہے تھے تو کہتے تھے کہ لوگوں کو کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا میری ہر بات میں میری اطاعت کرو گے۔ جب وہ اس بات پہ زور دے رہے تھے نا کہ میری ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملاؤ گے، اس طرح کے الفاظ کہلواتے تھے بیعت لینے والوں سے کہ میری ہر بات میں اطاعت کرو گے، تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مولا حسن جو ہے نا یہ تو بس اب امیر معاویہ سے صلح کریں گے ہی، اب یہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ 6 ماہ کے اندر اندر وہ صلح کا ایگریمنٹ وہ دونوں طرف سے دلائل اور سارا کچھ ہوتا رہا، اور پھر یہ جو تھا وہ صلح کا ایجنڈا طے ہو گیا کہ اس جو شرائط ہیں اس طرح کی تھیں وہ شرائط کہ ایک تو جو شیعان علی ہیں جن لوگوں نے مولا علی کا ساتھ دیا ہے، جنگیں کی ہیں امیر معاویہ کے خلاف، کہ ان پر جو ہے کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا بنو ہاشم کو جو بیت المال سے جو اللہ رسول نے حق طے کیا ہوا ہے وہ 5واں حصہ جو خمس ہے وہ ملتا رہے گا، اور پھر یہ بات بھی اس میں طے ہوئی کہ امیر معاویہ جتنا عرصہ زندہ ہیں یہ خلیفہ رہیں، لیکن جانے کے بعد کسی کو نامزد نہیں کریں گے، پھر امت کو اپنے حال پر چھوڑیں گے، امت چاہے گی جس کو مرضی اپنا خلیفہ دوبارہ سے منتخب کر لیں۔ تو اس طرح کی شرائط پر یہ صلح ہوئی۔ تو لیکن جس طرح پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحابی سے غلطی تو ہوتی ہے، یہ معاملہ اللہ کا اور اس کا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے، جزا دینی ہے، اجتہادی غلطی ہے یا اس کی اپنی غلطی ہے، یہ سارے فیصلے تو اللہ نے کرنے، میں نے اور آپ نے نہیں کرنے۔ تو انہوں نے جاتے جاتے پھر یزید کو اپنا جو تھا وہ خلیفہ نامزد کیا، بلکہ اس کی روایات میں آتا ہے کہ بیعت بھی لینی شروع کر دی، تو کچھ لوگوں نے بیعت بھی کر لی زندگی میں ہی، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے وفات کے بعد جو ہیں وہ یزید نے پھر بزور طاقت جو ہے اپنی بیعت کو لینا شروع کر دیا، اپنی حکومت کو منوانا، جس طرح آج کل کہتے ہیں حکومت کی رٹ جو ہے وہ ہر جگہ بحال ہونی چاہیے۔ تو اس دور میں پھر اچھا کچھ یہ کوفہ کی طرف جو ہے نا خطوط کا آنا اور جانا مولا حسین کے ساتھ، یہ خط و کتابت جو ہے، اچھا مولا حسن کو ان کی جو بیوی ہے ایک انہوں نے زہر دے کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اچھا یہ بات بھی ایک ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پر بڑا اصرار کرتے ہیں جی مولا حسن کی جی واقعی کو کہتا ہے 150 شادیاں تھیں، کو کہتا ہے 200 شادیاں تھیں، کو 300 تک بھی کہتے ہیں، اور بڑا یہ تھوڑا سا غور کریں نا تو یہ بنو امیہ کی دشمنوں کی یہ اڑائی ہوئی خبر جو ہے محسوس ہوتی ہے کہ مولا علی کا فرزند اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ 300 شادیاں کر ڈالے، اور ادھر سے شادی کرے ادھر طلاق دے دے، ادھر شادی کرے ادھر طلاق دے دے۔ تو کہتے ہیں جی لوگ خوشی سے ان کو دیتے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنا 1000 تو بھیڑ بکریاں ہی حق مہر میں دے دیتے تھے۔ اب ذرا تھوڑا سا میتھمیٹیکلی اس روایت کو پرکھ لیں کہ 1000 بھیڑ بکری فی بیوی لگائیں تو 300 ضرب 1000، یہ بھائی میرے 3 لاکھ بھیڑ بکریاں بن جاتی ہیں۔ اور مولا علی کا فرزند جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھانا گزارا کر لیا، تو ان کی ذات کے پاس 3 لاکھ بھیڑ بکریاں شاید اس وقت پورے کوفہ یا پورے مدینہ میں اتنی بکریاں نہ ہوں،
جتنی اس روایت کے مطابق بن جاتا ہے کہ انہوں نے ان بیویوں کو ہی دے دی جن کو طلاقیں دے دے کر. اور نعوذ باللہ ایک بدبخت یہاں تک مجھے ایک دن کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی سے مولا حسن پانی پی رہے تھے, دیکھا کہ وہ بڑی پیاری لگی, اسے کہا کاش تو میرے نکاح میں ہوتی, تو وہ کہتی سرکار میں تو پہلے ہی آپ کے نکاح میں رہ جاؤں. یعنی اس طرح کی بدبخت روایات اہل بیت کو کرٹیسائز کرنے کے لیے, ان کے کردار میں کمی کرنے کے لیے. تو ہمیں اہل سنت کو چاہیے کہ حب رسول کا تقاضا یہ ہے, حب اہل بیت کا تقاضا سے کہ اس طرح کی روایات کو ان کی تحقیق کریں, ان کی چھان پھٹک کریں, ان کا رد ہونا جو ہے, غلط ہونا جو ہے اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ بکواس ہے, جہالت ہے, بلا وجہ کی کردار کشی کرنے کا ایک جو ہے وہ افسانہ بنایا گیا ہے. ہم صحابہ کی جو ہے نا دفاع کریں, ہم بنو امیہ کا دفاع تو نہ کریں جو عموی, بلکہ جو مروانی حکومت جو گزری ہے یزید کے بعد, اس کے بیٹے نے بھی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا پھر بیٹا دے دیا کہ وہ بھی مولا حسن کی طرح کہتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے خون خرابوں والی ہے, میں نہیں کرتا یہ. تو پھر مروان جو تھا اس نے حکومت کو اپنے کنٹرول میں لیا, جو سارے فسادات کی جڑ تھا. اور پھر وہ عبد الملک بن مروان, ولید بن مروان اور آگے تک جتنے بھی بنو امیہ کے وہ جن کو خلیفے کہتے ہیں, وہ چلتے چلتے جو بھی بادشاہ تھے وہ سارے کے سارے مروان ہی کی نسل سے چلے ہیں آگے تک. یزید کے بعد کوئی بھی حضرت امیر معاویہ یا یزید کی نسل سے کوئی بھی حکمران نہیں گزرا. تو یہ ایسے لوگوں کی طرف سے جو من گھڑت باتیں ہیں, جن سے اہل بیت کی شان میں توہین کا پہلو نظر آتا ہے, تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے. تو مولا حسن کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین نے کوفہ کے لوگوں کے ساتھ خط و کتابت شروع کی. کوفہ حضرت علی کا جو تھا وہ دارالخلافہ رہا تھا. اچھا کچھ لوگ ہمارے جو ہے نا وہ شیعہ بھی اور سنی بھی وہ زور خطابت میں کہیں او کوفے والے ہو تھاڈا بیڑا گرک ہو جائے, تھاڈی برباد ہو جاؤ, امام دا ساتھ نہ دیتا. یار کوفے والوں کو ایسا مت کہیں. کوفہ کون سا شہر ہے, ذرا اس کا تعارف بھی تو کبھی پڑھیں. حضرت عمر کے دور میں یہ شہر آباد کیا گیا, اور غزوہ بدر کے جو غازیان تھے ان کے اور ان کی اولادوں کو یہ جائیدادیں یہاں پر زمینیں الاٹ ہوئیں, ان کی نسلیں یہاں رہتی تھیں. کوفہ والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے پڑوس میں کربلا میں ہو کیا گیا. اس وقت نہ کوئی فون تھا, نہ اخبار تھا, نہ میڈیا تھا, کچھ بھی تو نہیں تھا. تو کیا پتہ کہ شہر کے باہر جو میدان کربلا ہے تھوڑے فاصلے پر, اس میں کیا ہو رہا ہے. ہاں خط انہوں نے لکھے ضرور مولا حسین کا انہوں نے ساتھ دینا تھا, اور یہ طے تھا کہ واقعی ہم جو ہے قیام کریں گے اس ظالم حکومت کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے اور لڑنا ہے. یہ جنہوں نے دین میں اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں اور آگے سے آگے جو ہے بد سے بدتر حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ لوگ بالکل تیار تھے, لیکن ان ظالموں نے مولا حسین کو پہنچنے ہی نہ دیا. تو کربلا کے اندر ہی ان کو گھیر لیا گیا اور کہا کہ یہیں سے فوراً جو ہے وہ یزید کی بیعت کی جائے اور اس کو جو ہے وہ خلیفہ مانا جائے. تو مولا حسین نے اس سے انکار کیا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ دیا کہ جو 70-72 تھے کہ بھئی آپ بھی جانا چاہتے ہو, اپنی جانیں بچانے چاہتے ہو تو یہاں سے آپ جا سکتے, لیکن قربان جائیں ان ساتھیوں کے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ کوالٹی چاہیے ہوتی ہے, کوانٹٹی نہیں چاہیے ہوتی. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ, کہ جو تھوڑے گروہ ہیں ان کو بھی اللہ جب چاہے تو بہت بڑے بڑے گروہوں پر غالب کر دیتا ہے, اور اللہ نہ بھی غالب کرے تو کچھ لوگوں کی شہادتیں لینی اس کو مقصود ہوتی ہیں. جیسے غزوہ احد کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ لوگوں کی شہادتیں لینی تھیں, وہ میں نے لے لی ہیں, جو مجھے پسند تھے وہ میں نے لے لی. تو اس طرح کربلا میں بھی اللہ رب العزت نے جن 72 نفوس کی جو تھی وہ جانیں ان کی اللہ کو پسند تھیں, وہ اس نے اپنے پاس بلانے تھے وہ بلا لیے, اور جس کے حصے میں اس لعنت کو سمیٹنا تھا انہوں نے وہ لعنت سمیٹی ہے, اور انہوں نے اس قتل میں آگے بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیا ہے. اور کوفہ کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے, کچھ ڈاکو تھے, ان کے ساتھ ہماری فوج نے ایکشن کیا ہے, بڑا کامیاب آپریشن ہوا ہے, اور جس طرح آج کل کہتے ہیں نا پولیس مقابلے میں اتنے لوگ مارے گئے, تو وہ مقابلے میں اتنے ڈاکو ہم نے مار دیے ہیں, یہ ان کے لوگوں کو باقیوں کو اریسٹ کر لیا ہے اور اب ہم لے کے جا رہے ہیں. وہ تو بعد میں لوگوں نے دیکھا, آہستہ آہستہ پہچانا کہ اوہو یہ تو آل رسول ہیں, تو پھر وہاں ماتم گریا اور رونا پیٹنا شروع ہوا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور یہ سارا کچھ ہو گیا. تو پھر وہ جو قافلہ تھا اسی طرح سے پھر اب وہ ابن زیاد جو تھا اس نے دیکھ لیا کہ اب یہاں میری خیر نہیں ہے, یہ لوگ بھڑک اٹھیں گے. اس نے کہا کہ راتوں رات یہ
امام حسین علیہ السلام کا سر بھی اور یہ سارے لوگ جو ہیں جو بچے ہیں ان کو بھی فوراً جو ہے یزید کے دربار تک پہنچا دیا جائے۔ تو وہاں پر جب بی بی زینب نے پھر گرجدار آواز میں یہ کہا کہ یہ جو جب اس نے کہا نا کہ دیکھو ہم نے دشمنوں کو مار دیا ہے اور تمہارا نام و نشان مٹ گیا ہے، تو پھر اتنے میں اذان کی آواز بلند ہوئی تو یہ بی بی زینب مولا علی کی جو صاحبزادی ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھ میرے نانا کا نام جو ہے یہ گونج رہا ہے اور یہ تا قیامت گونجے گا انشاءاللہ، میرے پیارے نبی کا نام، میرے پیارے نبی کی آل کا نام تا قیامت گونجے گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے، بجائے کسی کو گالی گلوچ کرنے کے یہ دیکھیے کہ آل نبی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ظلم ہے کہ نہیں ہے، اس پر ہمیں بھی افسردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں شیعوں کی طرح ماتم کرنا چاہیے، کالے لباس کالے جھنڈے پہن کر زنجیر زنی کریں، ہاتھوں میں وہ کڑیاں لگا لیں۔ اچھا یہاں بھی ایک بات وہ شیعہ کہ مجھے یاد آ گئی یار، کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کی بات سنت ہے حدیث ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ صحابی کی بات بھی سنت اور حدیث ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو جو کڑیاں لگ گئیں وہ سنت نہیں بن سکتی۔ تو یہ ان کا موقف ہے یار، آپ جانیں، بڑے بڑے علماء کرام جانیں، تو وہ ان کی دیوانگی میں وہ پہن لیتے ہیں، تو ہم ان کی دیوانگی میں تھوڑا سا افسردہ ہو جائیں، تھوڑا سا رو لیں، تھوڑا سا ان کو یاد ہی کر لیں، ان کے لیے دعائے خیر کہ ہم نے اپنے لیے دعائے خیر کرنی۔ وہ تو روحیں اللہ کو پسند آ گئیں، وہ تو اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ لے گیا ان کو اپنے پاس۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا لیں۔ ہم یہ صدیوں پیچھے جا کر اب حالات کو، جو کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا آپشن انڈو، وہ انڈو والا نہیں ہے ہمارے پاس آپشن، وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب ہم آگے، اللہ نے ایک ملک دیا ہے، اس کی خیر منائیں، اس کی حفاظت کے لیے سب ایک ہو جائیں، آپس میں پیار اور محبت سے رہنے والے بن جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی سنت اس کو پکڑ لیں اور ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والے بن جائیں۔ اور آج کا دور تو ایسا بدبخت دور آ گیا کہ ظالم حکمران کو چھوڑو، یہاں تو عوام کے سامنے کلمہ حق جو بلند کرتا ہے نا، اس کے پیچھے لوگ یا وہ ڈانگ سوٹا لے کے پڑ جاتے ہیں۔ وہ مولانا اسحاق صاحب ہوتے تھے، یہاں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یار سنیوں میں جو یزیدیت کے جراثیم جو ہیں وہ آ گئے ہیں، خدا کے لیے ان کو نکالنا شروع کرو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کہ ہمیں سچی حسینیت عطا فرمائے، ہمیں حسین والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یزیدی ٹولے میں شامل نہ فرمائے، ہمارا خاتمہ بھی مولا حسن حسین مولا علی اور بی بی فاطمہ کے قدموں میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔